مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ گرمی سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں پر بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس نے اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام اپنی پوری قیمت پر جتنے میں نے خریدا تھا اتنے ہی میں بکا تو وہ اسے ترنت بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اسے اتنے میں خریدا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یوار تھا حذیفہ کی بیوی بن کر ان کے ساتھ تھیں، اور وہ غلام بھی مالکوں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہوں نے کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے سوال کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلم نہیں ہو، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم نے قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلم ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلم ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، اس لیے میری اور سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن یاد کر لیا، اور جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی اور ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ہجرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اس گود لیے ہوئے بیٹے بھی تھے۔ مدینہ پہنچنے پر جب نماز کے لیے امام چننے کا سمے آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کے چلتے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امام بناتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلموں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں اتنا شاندار بنایا کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تو لوگوں پر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا اور راہگیر سن کر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی۔ خوش الہانی کی تعریف اتنی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے آدمی کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش نصیب صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ یہ اسلام کا نظام ہے کہ ایک غلام مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اسلام جیسا دین ہمیں عطا فرمایا۔